مفتی صاحب آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میری خدمت۔ اور میری والدہ محترمہ 1 مہینہ ہو چکی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کی بیگم نے خط لکھا تو وہ خط آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نے خط لکھا بیگم نہیں پڑھ سکتی، ایک دوسرے کے SMS میں نہیں گھس سکتے۔ البتہ اگر کوئی واقعی واضح قرائن سے پتہ چل جائے کہ بیوی کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی کیریکٹر مشکوک ہے، واضح قرائن ہو، وہم نہ ہو، پھر چیکنگ کی اجازت ہے، پھر کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ پھر بات بعض دفعہ اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر معاملہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر مرد کو نگہبان بھی بنایا ہے، وہ گھر کا سرپرست بھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولیس کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انکوائری کرے کون کیا کر رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تفتیش کرتے ہوئے نکلے تو کہیں سے پتہ چلا کہ مجھے پوری روایت ابھی صحیح طرح مفہوم یاد نہیں ہے، تو کسی گھر میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہاں کوئی شراب پی جا رہی ہے یا کچھ اس طرح کا، تو حضرت عمر نے ان کو پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا اے عمر، اللہ نے لا تجسسوا منع کیا کہ تجسس مت کرو، جو کیس آپ کے سامنے آ جائے اس پہ تو آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن گھروں کی انکوائری کرنا کہ کس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عمر ڈر گئے کہ یہ واقعی میں نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہم لوگوں کے گھروں میں گھس کے یا کسی کی پرائیویسی میں، تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں بند کمرے میں کمپیوٹر رکھیں ہی نہیں، آپ کو ڈر ہے نا کہ بچے فحش فلمیں نہ دیکھ لیں، تو گھر کے بند کمرے میں رکھیں ہی نہیں، آپ اوپن ایریا میں رکھیں، بھائی جس نے کمپیوٹر دیکھنا ہے، LCD دیکھنی ہے یہاں دیکھے۔ لیکن اگر بچہ بند کمرے میں دیکھ رہا ہے تو خفیہ کیمرے نہ لگائیں۔ بعض کیا کرتے ہیں کنڈیاں توڑ کے گھستے ہیں، کیا کر رہا ہے، یہ پرائیویسی ہے، کسی کے گناہ پر ہمیں مطلع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اگر خطرہ ہے یہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن اس کو اس کام سے روک دیں آپ، بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کمبل میں گھس کے جو ہے نا موبائل دیکھنا، اس سے بدگمانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کسی لڑکی سے تو نہیں بات کر رہے، کوئی فحش فلم تو نہیں دیکھ رہے، یہ بدگمانی ہوتی ہے، تو بیٹا یہ کام مت کرو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے بتا دیں اس کو کہ بھائی کیوں موقع کیوں دے رہے ہو بدگمانی کا، تو نظام گھر کا ایسا بنائیں کہ کنڈیاں نہیں لگیں گی۔ اور اگر کہیں خفیہ کیمرہ لگا دیا ہے آپ نے بچے کی نگرانی کرنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہے، تو اس کو بتا دیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی غلط چیز مت دیکھنا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو بتا دیں بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو کوئی غلط کام، یعنی بچوں کی بھی آپ کو پرائیویسی میں گھس گھس کے، کیونکہ بچے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ساری زندگی آپ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا وہ، تو اس لیے بچوں کے بھی معاملات میں، بیٹیوں کے معاملات میں بھی، بیٹیوں کو الگ سے موبائل لے کے گھر میں مت دیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کریں، کیا پتا کس سے بات کر رہی ہو، بدگمانی نہ کریں۔ بولے بیٹا بھائی غلط، یہ طریقہ ہی غلط ہے، موبائل پہ جب بات کرو گی سب کے سامنے کھلے میں بات کرو۔ آپ ان میرڈ ہو تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہی ہو؟ بچی بیٹھی ہوئی الگ کمرے میں لیپ ٹاپ کنڈی لگا کے، نہیں بیٹا یہ طریقہ غلط ہے، تو دروازے کی کنڈی کھول کے رکھو، اور اگر کیمرہ لگایا تو بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے۔ دیکھو باہر ملکوں میں جاؤ نا، لکھا ہوتا ہے ملک میں بھی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ بھئی آپ ایسا کام نہ کر لیں کہ غلطی سے آپ کی ویڈیو بن جائے اور آپ ذلیل ہو جائیں۔ تو دیکھو گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لانا یا تجسس کر کے دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک امام صاحب کا کیس سامنے آیا، اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو اٹھا لے دنیا سے۔ بہت پرانا واقعہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس امام نے کیا کیا، مؤذن سے اس کی دشمنی تھی، مؤذن کے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اس نے۔ وہ مؤذن کوئی قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا، پھر اس مؤذن کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو نکال دیا مسجد سے۔ میرے سامنے کیس آیا، میں نے کہا وہ مؤذن نے تو جو کیا سو کیا، امام واجب التعزیر ہے، سب سے پہلے اس امام کو، تو کون ہوتا ہے کسی کے کمرے میں گھس کے تو تحقیق کرنے والا کہ کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ تو نے کہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی دشمنی نکالنی ہے کسی اور طریقے سے نکالو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کو آپ رخصت کر دو بھائی، کہہ رہے ہیں یہ نکلتا نہیں جب تک یہ اس کو پکڑا نہ جاتا۔ بھائی یہ غلط ہے، آپ کی جتنی دشمنی ہے اس کو اتنا رکھو۔ لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنا، خفیہ کیمرے ہوٹلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے، پھر ہوٹل والے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام غلط ہے۔ بعض مرد شکی ہوتے ہیں، گھر جانے سے، سفر پہ جانے سے پہلے اپنے کمرے میں کیمرے لگا کے چلے گئے۔ تو جتنا چاہتے ہو نا اللہ تمہارے برائیوں پہ پردہ ڈالے، دوسروں کی برائیوں پہ بھی، ایسے لوگ خود اس طرح ذلیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جس کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے نا اللہ اس کو تو رسوا کر دیتا ہے سب کے سامنے۔
تو اس لیے گناہوں پہ پردہ ڈالنا سیکھیں، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چھپائیں اس کو، خفیہ کیمرے نہ لگائیں. ہاں نظام گھر کا ایسا ہو کہ کوئی غلطی کر ہی نہ سکے. صحیح ہے نا؟ جوان بیٹا بیٹی ہے بھائی، کنڈی لگا کے نہیں بیٹھو گے اندر کمرے میں، ہمیں کیا پتا کیا اوپن ہوگا، جو بھی ہوگا اوپن ہوگا. اور اگر کیمرہ لگانا ہے تو بتا دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے نا اوپر جالیوں سے دیکھا کرتے تھے طلبہ کو کیا کر رہے ہیں طلبہ. چھت پہ نا وہ ایک جالی لگائی ہوئی تھی برآمدے میں، تو برآمدے میں دیکھ، لیکن حضرت بتا دیتے تھے کہ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا، میں کبھی بھی یہاں سے دیکھ سکتا ہوں. صحیح ہے نا؟ تو ہمیں دیکھتا ہو تو ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں حضرت جھانک رہے ہوتے تھے، لیکن حضرت نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی ہوشیار رہنا. یہ کیوں بتا دیا؟ تاکہ ہوشیار رہیں، کوئی ایسی کام ہی نہ کریں جس سے بعد میں شرمندگی ہو. تو یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بچے ہوں یا بیگم ہو یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں. اور اگر واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ باپ کو ماں کو سربراہ بنایا ہے، شوہر کو بیوی کا سربراہ بنایا ہے، تو اس کو بتا دے کہ میں چیک کروں گا، میں ایسے میں نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ ایسے الٹے کیس بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ اکثر ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ خواتین ایسی ہوتی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اب میڈیا کا دور ہے، بد کرداری مردوں میں بھی پھیل رہی ہے، عورتوں میں بھی پھیل رہی ہے. تو ایسے کیس ہوئے کہ جب مرد نے ذرا بھی نگرانی نہیں کی، اس کو بیوی پہ شک تھا لیکن وہ اچھا ہی گمان کرتا رہا، پتہ چلا 2-3 بچے ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا یہ بچے کس کے، میرے پاس آیا گیا پتہ نہیں چل رہا یہ بچے میرے ہیں یا جمشید یا ستار غفار جو بھی ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے اتنی کھلی چھوٹ تو نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں. کہہ رہے بس ہم تو اچھا ہی سوچتے تھے. سوچ لو اب اچھا، لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ ہماری خواتین، ہماری عورتیں، حکیم الامہ مولانا رشید تھانوی فرمایا کرتے تھے ہندوستان پاکستان، یہ جو اس وقت تو پاکستان بھی ہندوستان ہی تھا، ان عورتوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے مردوں سے یہ وفادار ہوتی ہے، انگریز کی طرح نہیں ہے. انگریز کا تو کمبخت کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری بیگم جمشید سے ملنے گئی بھی ہے یا جاب کر رہی. ہماری عورتوں میں یہ برائیاں ہیں نہیں. دوسری برائیاں ہیں گھروں میں لڑوانا، اس کی غیبت کر کے اس کو ادھر، اس کی غیبت نند جٹھانیوں کو لڑوا دینا، یہ بھابھی کو بھائی سے لڑوا دینا. یہ الحمدللہ اس میں اللہ نے بہت PhD ہیں اس میں. انگریزوں میں یہ نہیں ہے، ان کو چاہیے سیکھیں ہم سے. یہ کسی نے کہا نا کہ کون سا محکمہ ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا بھائی فائر بریگیڈ میں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. تو یہ والی برائیاں ہماری خواتین میں، کردار اللہ کا شکر ہے 99.9 کا اچھا ہی ہوتا ہے، لہذا شک کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر واقعی مضبوط قرائن سے پتہ چلا تو پھر نگرانی ضرور کریں، پھر ایسے نہ چھوڑیں. کیونکہ گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. اللہ نے اس کو آپ کے حوالے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ جو مرضی کرتے پھرے، اس کو آپ کے حوالے اس لیے کیا ہے. اب یہاں خواتین کہتی ہیں پھر ہم بھی اپنے مردوں کی نگرانی کریں گے، پھر ہم بھی موبائل میں گھسیں گے. بھائی آپ کر نہیں سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماتحت بولے پولیس علاقہ پولیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ پولیس علاقے کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ایسے تو نگرانی کرے گا، جہاں شک ہوگا وہاں نگرانی، بلا وجہ نہیں گھسے لوگوں کی پرائیویسی میں، لیکن جہاں شک ہو رہا ہے کہ یہاں چرس بٹ رہی ہے تو وہاں تو کرے گا نا نگرانی. اب چرسی کہیں پھر ہم بھی پولیس کی نگرانی کریں گے، ہم بھی SHO کی نگرانی کریں. کر سکتے ہو، ایسا جو بولے گا آیا کر لے. تو ایسے عورت مرد کی نگرانی کر نہیں سکتی. مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، کتنی نگرانی کرے گی وہ؟ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے. اس لیے مرد کو اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کا بچہ بنے گا. بیگم کے خوف سے گھر کے اندر بن سکتا ہے، گھر کے باہر کیا پتا کس کو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. اور آج کل تو آفیسز میں ہم چھمک چھلو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھلجڑی. کال سینٹروں میں تو دیکھ لو نا آپ، تو کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے نئی عورت نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے وہ. تو خام خامے شک شبے کر کر کے اپنا گھر خراب مت کرو. شوہر گھر میں آ رہا ہے بس سمجھو یہ بہت نیک آدمی ہے، گھر سے باہر ہے نیکی آدمی ہوگا اللہ کے حوالے. ورنہ وہ نہیں ہو سکتی اس کی نگرانی. بلا وجہ اس کے موبائل میں گھس کے پھر شک میں پڑ جاتی ہیں. بعض دفعہ دوستوں نے لڑکی بن کے میسج بھیجا ہوا ہوتا ہے، اب بیگم نے دیکھ لیا، وہ بتا رہا ہے بیگم یہ جمشیدہ نہیں ہے، یہ جمشید ہے. بیگم نہیں مان رہی، خامخواہ کی لڑائی. تو میں ایسی عورتوں کو یہی کہتا ہوں بالفرض اگر وہ خراب ہے بھی تو تم کیا بگاڑ لو گی اس کا؟ کیا بگاڑ لو گی اس کا؟ تو مرد خراب ہو جائے اس کو نہیں عورت سدھار سکتی. تو اس لیے انگریزوں کی نظر میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری نظر میں فرق ہے. عورت کو ماتحت ہے، شوہر اس کا سربراہ ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرے. عورت شوہر کو کنٹرول نہیں کر سکتی. گھر کے باہر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں میرے علم میں
دو 3 شادیاں کی ہوئی ہیں گھر کے باہر, بیگم کو پتہ ہی نہیں, 20 سال ہو گئے, بچے بھی پیدا ہو گئے, نادرہ میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے, اسکول پڑھ کے فارغ ہو کے ان کی شادیاں بھی ہو گئیں. بیگم سمجھ رہی میرا میاں کتنا اچھا ہے, ایک بیوی پر اکتفا کیا ہوا ہے, کتنا اچھا ہے. نہیں پتہ چل سکتا بھائی, کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی. ایسے یہاں ہمارے محلے میں کیس ہوا, میاں کا انتقال ہوا, جنازے میں دوسری بیوی کے بچے بھی آ گئے, پورے عاقل بالغ. تو وہ پہلی بیوی کے بچے بول رہے ہیں بھائی کون صاحب ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگ کے بھی ابو ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم لوگ کے ابو کہاں سے آ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم لوگ کے بھی ہیں. ابو نے چھپایا ہوا تھا, پھر کاغذات دکھائے, ڈاکومنٹس. یہ ایسے سچی مچی کا کیس ہے, مذاق نہیں کر رہی ہے میں. تو اس لیے عورت بیچاری وہ کیسے کر سکتی ہے تو وہ کمزور نا. تو اس لیے اپنا گھر بساؤ, اپنے میاں کو دیکھو گھر میں آتا ہے, تمہارے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں, بس خوش. باقی وہ اللہ کا خوف ہوگا تو تمہارے یعنی وہ بد کرداری نہیں کرے گا. اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو عورت کے دل میں تو اللہ کا خوف بھی ہو اور میاں کا خوف بھی ہو, دونوں چیزیں چلیں گی.